الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لا تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و ارفع امت سیدنا محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی خوشیوں بھرا موقع اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس پر انسان، پوری امت، پوری انسانیت ساری زندگی، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے، تو پھر بھی انسان امت واحدہ اللہ کی کسی بھی ایک ادنا سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو پھر دعا کی کہ یا اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ یا اللہ جی یہ جو میں نے آپ کا گھر تعمیر کیا ہے اس کو آباد فرما دیجیے۔ پھر فرمایا اس شہر کو آباد فرما دیجیے۔ پھر فرمایا کہ اس شہر میں، اس خطے میں ایسی رزق کی فراوانی عطا فرما دیجیے کہ اس میں بے موسم پھل یا اللہ جی ہمیں عطا فرما دیجیے، اور اس شہر کو، اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسان بستے ہیں اس خطے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس ملک کے لیے دعائے خیر کرنا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم پاکستان میں رہائش پذیر ہیں تو ہمیں پاکستان کے لیے امن و سلامتی کی ہر وقت دعا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سنایا کہ بیٹے میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اتنے فرما بردار بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کسی قسم کی کوئی بحث، کسی قسم کی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں کہ اے ابا جی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھایا خواب میں کہ آپ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو پھر دیر نہ کیجیے، فوراً مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجیے۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے، پوری امت کو یہ پیغام جاتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام و سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ سے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کو کسی قسم کی کمی بیشی و تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا شروع کیا، چھری چلانا شروع کی، تو اللہ کے ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو جتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی آزمائش بھی اس پر ڈال دیتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دیتے ہیں، اتنا بڑا امتحان بھی اللہ تبارک و تعالی لیتے ہیں۔ اور جب انسان امتحان سے، آزمائش سے، قربانیوں سے گزرتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو ایسا روحانیت میں ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ ٹائم بتانا ہے، کسی صاحب کے پاس گھڑی ہے۔ جب انسان، ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں بلندی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بلندی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے امت کو ایک پیغام جاتا ہے، وہ ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے ایثار اور ہمدردی، وہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اتنی قربانی دے کہ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کو اچھا نہ سمجھے۔ اور دوسرا اہم پیغام انسانی خواہشات ہیں۔ اس قربانی کے پیغام سے، سنت ابراہیمی کی اس سنت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو رون دیں، ان کو مٹا دیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جی یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز میں سو جاؤں، جی یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے، لیکن ہم نے نفس کی نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ ہم نے نفس کی نہیں ماننی، ہمیں جو سب سے ہمیں محبوب چیز ہے اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کا مرنا، انسان کا جینا، انسان کی مالی باتیں، قولی باتیں، فعلی باتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مجھے صرف ایک عمل چاہیے، وہ ہے تقویٰ۔ ایک انسان قربانی کر رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ ایک انسان حج کر رہا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ ایک انسان صدقات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن نماز فرض ہے اس کی پابندی نہیں کر رہا، تو وہ انسان تقوی والی زندگی اختیار نہیں کر رہا۔ تقوی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ راستہ، ہر وہ عمل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی ناراضگی کا اندیشہ ہو، اس راستے سے امت نے بچنا ہے۔ اس راستے پر امت نے نہیں چلنا، اس راستے پر چلنا ہے جس میں تقویٰ ہے، جس میں پرہیزگاری ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ سب کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ ایک انسان قربانی تو کر رہا ہے لیکن اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ذریعے سے نہیں آ رہی، تو میرے بھائیو دوستو، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا تقویٰ اختیار کروں، ایسے تقوی والی زندگی اختیار کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نمازوں کو بھی قبول فرمائیں اور میری قربانی کو بھی قبول فرمائیں۔ میں جتنی بھی عبادات کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نماز اور قولی اور فعلی باتیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور قربانی صرف کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے، سب سے پہلے شیطان اس کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا۔ جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر انسان
اس طرف قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ پانی ہے، بائیں سے شاید پانی آیا ہوا ہے، تو سامنے ساتھی بیٹھے تشریف رکھیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ ایک بات ہے، وہ ہے ایثار اور ہمدردی۔ ہم نے قربانی کرنی ہے تو 3 حصے قربانی کے کرنے ہیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ غرباء کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ جس طرح ہم قربانی دے رہے ہیں، قربانی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ریا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ دیگر عبادات ہوں، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جس میں ریاکاری پائی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت واحدہ کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی اور تقوی والی زندگی ہمیں اللہ نصیب فرمائیں، اور تقوی کے راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔